کہ نماز کا جو طریقہ ہے نا ہاں قرآن و حدیث سے مکمل طریقہ ہے نماز کا. جی ہاں بالکل ہے، مکمل طریقہ ہے. آپ اہل حدیث کی نماز کا کوئی ایک مسئلہ بتا دیجئے جس پہ قرآن حدیث سے دلیل نہیں وہ کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. قرآن کفایت بھائی، ہمارا کہنا ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو ہماری نظر میں تو ہمارا نماز کا پورا طریقہ قرآن و حدیث سے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ جی ہے آپ کی نظر میں؟ ہمیں بھی پتا چلا نا کہ نماز کا کون سا ایسا پارٹ ہے، کون سا ایسا حصہ ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور فقہ نے بتا دیا. یہ کتنا سنگین سوال ہے. جواب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا سوال کتنا سنگین ہے اور کس قدر یعنی بدعت سے قریب ہے، بلکہ کفر سے جا کے مل جا رہا ہے. کہ آپ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور قرآن و حدیث کے باہر کسی دوسرے آدمی کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھی جائے گی. گویا آپ کے سوال کا یعنی سائیڈ ایفیکٹ یہی بن رہا ہے. تو جواب سے پہلے تو آپ اپنے سوال کو صحیح کر لیجئے کہ آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث سے لاؤ نماز، یعنی قرآن حدیث میں نماز نہیں ہے اور مجبور ہو تم کہ قرآن و حدیث کے علاوہ باہر میں کسی عالم اور کسی امام کے بتائے ہوئے طریقے پر تم کو نماز پڑھنا پڑے گا. تو یہ بہت سنگین سوال ہے اور بہت سنگین ہے میرے بھائی. میں سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ کے دل پہ دستک دے رہا ہوں کہ آپ اپنے اس سوال کی سنگینی کو اور کفر سے قربت کو سمجھیے. بہت بہترین دو باتیں آئی. جی اجاز بھائی، آپ کے سوال کے جواب میں دونوں علماء نے بہت بہترین باتیں رکھی. اب آپ بتائیے، آپ نے جو سوال پوچھا تو کیا آپ کے ذہن میں کیا بات تھی؟ مولوی صاحب، میرے پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ مکمل طور پر قرآن اور حدیث سے نماز ثابت کی جائے. آپ کہہ رہے ہیں مکمل طور پہ نہیں ثابت ہے، تو شیخ کفایت نے کہا ہے کہ بتائیے کون سی چیز ثابت نہیں ہے؟ مکمل طور پر قرآن حدیث سے نماز میں کیا پڑھنا ہے، کب کیا پڑھنا ہے، کب کہاں پڑھا جائے گا، کب کیا نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، کون سی چیز ثابت نہیں ہے؟ کوئی ایک چیز بتا دیں کہ کون سی دعا ہے، کون سا ذکر ہے کہ ہاں نماز میں پڑھا جاتا ہے اور نبی سے ثابت نہیں ہے. کون سی ایسی دعا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہاں کیا پڑھا جائے ثابت نہیں ہے، تو کون سی دعا ہے، آپ کے پاس تیار ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے نماز میں اور نبی سے ثابت نہیں ہو؟ پوچھنے کا مطلب ایسا کچھ ہے؟ پوچھا ہے آپ کو جواب دینا ہے کہ پورا مکمل طریقہ آپ بتائیے قرآن اور حدیث سے. آپ کہہ رہے ہیں تو اب آپ کہہ رہے ہیں کتابیں تو موجود ہے اس موضوع پر الحمدللہ. ہاں ہمارے پروگرامز بھی موجود ہیں. یہ بول رہے ہیں کہ یہ ابھی اسٹریم میں 45 منٹ بھی نہیں بچے ہیں، تو یہ بول رہے ہیں کہ 45 منٹ میں نماز کی ایک ایک چیز بیٹھ کر کے دلیلوں سے سنائیں. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ یا پھر آپ ہماری یہاں پر اسٹریم ہے نماز سکھانے پر، آپ وہ سن لیں، ویڈیوز موجود ہیں، اس میں ساری چیزیں دلیلوں کے ساتھ بتائی گئی ہیں، وہاں جا کر کے آپ سن لیں. بہت بہت شکریہ. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نماز کا مکمل طریقہ امام حنیفہ سے ثابت کر سکتے ہیں؟ چلیے آپ امام حنیفہ سے ثابت کریں نماز کا مکمل طریقہ. اگر تقلید کا یہی جواب ہے تو پھر آپ امام حنیفہ سے بتائیے نماز کا مکمل طریقہ. سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں، آپ الٹا سوال ہم سے کر رہے ہیں. ارے تو بھائی سوال کا کوئی حد ہوتی ہے سوال کی. شیخ نے کیا پوچھا؟ کوئی ایک چیز بتاؤ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول سے نہیں ثابت ہو. کہ آپ پوری نماز، اتنی بڑی نماز بیٹھ کر کے آپ کو یہاں 45 منٹ میں ایک ایک چیز دلیل سے ثابت کریں گے؟ آپ کو بتا تو رہے ویڈیوز موجود ہیں، جا کر کے دیکھ لیں نماز کے بارے میں. i+ پہ ہی موجود ہے صلاح ورک شاپ، جا کر کے دیکھ لیں نماز کا طریقہ دلیلوں کے ساتھ. ٹھیک دیکھ لیں گے. ہاں جی. اور آپ کے پاس کوئی ایک دلیل ہے یا آپ دیکھ کے آنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز بتائیے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، چلو امید کرتا ہوں آپ اس میں تحقیق کریں گے انشاءاللہ. جو صحیح بات ہے وہ قبول کریں. جزاک اللہ خیر. فیصل آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا زید بھائی عام طور پہ کہ نماز کا طریقہ قرآن و حدیث سے بتائیں، یہ مطلب یہ اتنا عجیب قسم کا سوال ہے. یہ مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس دین کو چھوڑ کر کے گئے اور نماز کا طریقہ بھی امت کو بتا کے نہیں گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے اور امت کو نماز کا طریقہ نہیں بتایا. تو اگر نبی نے نہیں بتایا تو کیا اماموں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا تھا طریقہ؟ مطلب یہ کتنی نامعقول بات ہے، اور یہ کتنا مطلب ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے اور جس نبی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی دین کی نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے نہیں گئی ہوں، آپ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ نماز کا طریقہ بھی پورا بتا کر کے نہیں گئے. پہلی بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بڑا بہتان ہے. دوسری بات ہے کہ آپ ائمہ پر بھی بہتان لگا رہے ہیں کہ اللہ جی بالکل کہ انہوں نے اپنی طرف سے اماموں نے گڑھ لیا. یہ کتنی عجیب بات ہے. تقلید کو ثابت کرنے کے لیے
लोग कितनी दूर तक के चले जाते हैं। अल्लाह ताला हमारी हालतों पे रहम फरमाए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।